ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم والفرقان العظیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انتہائی واجب الاحترام محترم جمیل احمد صاحب، امیر اسلامک سرکل آف جاپان، انتہائی محترم حافظ عنایت اللہ صاحب، انتہائی محترم مولانا عبداللہ کوبایاشی ساں اور ذمہ داران جو یہاں موجود ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے والی ہماری وہ دو بچیاں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کی اس کلام کے لیے مختص کیا، اور منزہ اور رمشا چاں جو اس وقت الحمدللہ قرآن کریم کو انہوں نے مکمل کیا، اس کا ترجمہ بھی سیکھا اور آخری پارہ حفظ بھی کیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے محترم مولانا حافظ عنایت اللہ صاحب کے زیر نگرانی اور ان کی زیر تعلیم رہتے ہوئے یہ جو ایک نظام قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انسان اس ایک نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تب بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو یہ جو اعزاز بخشا ہے قرآن عظیم الشان کی صورت میں، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اسی کی بنیاد پر اصل میں انسان کو انسان کہلایا جاتا ہے. آپ سورۃ الرحمن کو پڑھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نازل کیا. پڑھنے والا بھی اس کو جھوم کر پڑھتا ہے اور سننے والے بھی جھوم کر سنتے ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ وہ اتنا لذیذ ہے کہ جیسے انسان اپنی سب سے کوئی فیوریٹ جو چیز ہے وہ اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بہرحال اس کے لیے ذوق چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ بغیر ذوق والا انسان بھی اگر ان الفاظ کو، ان آیات کو سنتا ہے تو وہ خود بخود اس کے دل سے پکار نکلتی ہے کہ یہ واقعی کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں ہیں، یہ چاروں اپنے درجے کے اعتبار سے، اپنی اپنی ہستی کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے یہ چاروں آیات یا چاروں الفاظ جو ہیں یہ ٹاپ کلاس کے ہیں. الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے، یعنی اللہ کے نام کے بعد جو پہلا نام آتا ہے نا، بسم اللہ کے بعد الرحمن آپ پڑھتے ہیں، تو تمام صفاتی ناموں میں سے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ جو صفاتی نام ہے وہ الرحمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اپنی کتابوں میں، اپنے احکامات میں، اپنے تعلیمات میں سب سے جو ہائی کلاس کی جو کتاب ہے، اور وہ کتاب کہ جس کو خود رب کریم نازل فرمانے والا ہے، اس کا تذکرہ کیا. تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے علم القرآن. الرحمن علم القرآن، سب سے پہلے اس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. گویا کہ انسان تمام مخلوقات جو دنیا کے اندر مخلوقات موجود ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین جو اشرف ترین ہستی ہے وہ انسان ہے، اس کا تذکرہ کیا. اور پھر علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں، قوتیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان قوتوں میں، ان صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت وہ قوت بیان کی ہے. اگر آپ بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو یہ کتنی بڑی ایک محرومی ہوتی ہے. اور یقینی طور پر اس کا جو
اندازہ ہے وہ وہی لگا سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے نزول کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو چنا کہ جو دیکھنے میں تو شاید معمولی سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے بہت کمزور سے نظر آتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو انہوں نے سنبھالنے میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج اور بلکہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے یہ کام لیا ہے اور یہ کام لیتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑی مشہور تفسیر ابن کثیر آپ پڑھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حفاظت کا ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کا مقصود کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کے اندر شامل ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے جتنے بھی لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، ان جگہوں کے ساتھ تعاون کرنے والے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہ لوگ بھی اس کے اندر اس کا مصداق بن جاتے ہیں، اس کے ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اس مسجد کے اندر اگر قرآن کی کلاس لگائی جاتی ہے اور یہاں پر اگر کوئی قرآن پڑھانے والا موجود ہے، تو اس مسجد کا انتظام اور انصرام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس قرآن کے اجر کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی اور نعمت کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو یہ مل جاتی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے، اور یہ بچے خوش نصیب ہیں۔ شریف بھائی کو یقین کیجئے کہ میں جب پہلی مرتبہ سن 2012 میں جاپان میں آیا، تو اس وقت میں اسی مسجد میں آیا تھا، تو یہاں پر ہفتہ وار بچے آیا کرتے تھے، روزانہ کا نظام نہیں تھا، تو اتوار کو بچے آتے تھے، تو یہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کر آیا کرتے تھے، اور اس وقت سے پڑھنا شروع کیا ان بچیوں نے۔ بعد میں کچھ تعطل آیا، لیکن الحمدللہ مسلسل 2.5 سال جو ہے ان بچیوں نے محترم حافظ عنایت اللہ صاحب کے پاس اس کو قرآن کریم کو پڑھا اور لگاتار اس کی کلاس لیتی رہیں۔ الحمدللہ اب انہوں نے اس قرآن کریم کی اس تلاوت کو، اس تعلیم کو اس اعتبار سے مکمل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ مکمل قرآن کریم سیکھ لیا، اس کو پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کو بھی اپنی جاپنیز کے اندر اور اپنے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بتا رہے تھے کہ 14 سے 15 پارے انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کریم برکت کی جو نیت کے ساتھ اگر پڑھتا ہے، یقیناً اس کو برکت ملتی ہے، لیکن اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، وہ مقصد ہمارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے، وہ مقصد ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اگر وہ مقصد پختہ نہیں ہے، اور وہ مقصد کیا، ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کریم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کو جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن کی طرف اور نماز کی طرف، اسی طرف رجوع کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ لوگوں کو وابستہ رہنے کی بات کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی the best people among you who recite Quran, who teach Quran and who follow the Quran، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوکیو کے اندر، کہ جو جاپان کا دارالخلافہ ہے اور جو دنیا کے اندر قرآن کے اعتبار سے نہیں جانا جاتا، اس کی شہرت، اس کی پہچان کسی اور حوالے سے ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ٹوکیو کے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر، اور پھر آن لائن محترم حافظ صاحب نے محنت کی، ساتھیوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا، اور سب سے بڑھ کر ان بچیوں نے ٹائم نکالا کہ وہ بچیاں کہ جو پیور جیپنیز ہیں اور ان کی ماں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے
ماں کی جو رحمت اور اس کا شفقت کا جو سایہ ہے وہ آج سے 18 سال 19 سال پہلے لے لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اس طریقے سے ایک تعلق قائم کیا، اور والد نے اس تعلق کا حق ادا کیا کہ ان کے لیے دنیا تو بنائی، دنیا تو ہر انسان بناتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لباس ہے، رہائش ہے، کھانا ہے، یہ چیزیں تو سب کچھ، یہ تو دنیا کے اندر ایک لازمہ ہے ہمارے لیے، لیکن اصل مقصد کیا ہے اولاد کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر جائیداد بنانا یا ان کے لیے کوئی مال و اسباب اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ والد کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے، اس کی طرف لگانا ہے۔ یہ بہت کٹھن کام تھا، شریف بھائی کے لیے بھی بہت کٹھن کام تھا، بچیوں کے لیے بھی بہت کٹھن تھا، اور ظاہر بات ہے کہ استاد کے لیے بھی، کہ وہ غیر موجودگی میں، کہ بچے سامنے موجود نہ ہوں اور آپ اس کو پڑھائیں، تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ جاپان کے اندر ان مساجد کی برکت سے، ان مساجد کے ذمہ داران کی برکت سے، ان کو چلانے والے، ان کو آباد کرنے والوں کی برکت سے یہ ایک بہترین موقع ہمیں میسر آیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں، اس کی طرف جوڑیں، اور ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرتے ہیں، ان ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کریں جو اللہ کے ان گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تمام معاملات کے اوپر ان اللہ کے ان گھروں کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر کئی مرتبہ وہ اللہ کے ان گھروں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہی ہے، ہم ان گھروں کو آباد کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو یہاں پر لانے والے بنیں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ جوڑنے والے بنیں۔ اور سورہ کہف آپ سب لوگ پڑھتے ہوں گے، میں صرف 3 باتیں سورہ کہف کے اندر سے فتنوں کے دور کے حوالے سے، یہاں بھی فتنہ ہے، ہر طرف فتنہ آپ کو نظر آتا ہے، تو خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی اور فرماتے ہیں کہ دور فتن کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر آپ کو بہترین لائحہ عمل ملتا ہے، سورۃ الکہف پڑھ لیجیے۔ جس سورہ کہف کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے حدیث کے اندر، کب پڑھنے کی تاکید آئی ہے؟ کس دن میں؟ جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن اس سورہ کہف کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دجال جیسے بڑے خطرے سے بھی محفوظ کرے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں صرف اس کے اندر، وہ قرآن سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ پہلی بات اس کے اندر ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس سے کبھی بھی ناطہ ٹوٹنے نہ پائے، کبھی رشتہ کمزور نہ ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں، آپ موبائل اٹھاتے ہیں، موبائل کے اندر ہر ایک کے پاس تفاسیر موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، قرآن کے بے شمار نسخے موجود ہیں۔ تو جب آپ موبائل اٹھاتے ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نسخہ اٹھائیں، مصحف کو اٹھا کے پڑھیں، اس کی خوشبو، اس کا لمس محسوس کریں۔ لیکن اگر چلے وہاں قرآن پاک اٹھا کر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے موبائل سے قرآن پاک کھول کے روزانہ 1 پیج ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔ دوسرا فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دو جو صبح شام رب کا تذکرہ کرتے ہیں اور رب کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں، رب کے ساتھ جوڑنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام بتایا گیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کے ساتھ نہ چلے جانا، ان کاموں کے اندر مشغول نہ ہو جانا جو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیں۔ آج سب سے بڑی چیز یہی ہے نا کہ انسان کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا ڈیجیٹل ورلڈ میں جانے کی وجہ سے، وہ یہی ہوا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے۔ اگر تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اگر ان سارے آلات کو، ان ساری چیزوں کو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے، بہت بڑی آسانی کی بات ہے۔ تو لہذا یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کی ہیں، میں آخر میں پھر ایک مرتبہ دونوں بچیوں کو، ان کے والد شریف بھائی کو، ان کے استاد محترم حافظ عنایت اللہ صاحب کو، اور اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے محترم رضا بٹ بھائی، خلیل بٹ بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں پہ، سب کا نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہم سب کے لیے جو ایک شفقت کا سایہ ہیں اسلامک سرکل آف جاپان کی صورت میں، اور پھر ان کے جو امیر ہیں محترم جمیل احمد بھائی، یہ سارے لوگ یہ اسی نیت کے ساتھ جمع ہیں
اسی نیت کے ساتھ جتے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں محترم جمیل احمد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچیوں کے حوالے سے اور ان کے تعلیم کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج شریف بھائی نے مجھے اسپیشلی فون کر کے دعوت دی، پھر رضا بھائی نے، تو دونوں اطلاعات جب مجھے ملی ہیں تو ظاہر ہے میں یہ خوش ہوا کہ الحمدللہ ہماری 2 بیٹیوں نے جو ہے، ان میں سے ایک بیٹی جو ہے اس نے قرآن کو مکمل کیا، ناظرہ قرآن کو حافظ عنایت اللہ صاحب کی شاگردی میں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے مکمل کیا الحمدللہ۔ شریف بھائی جو کہ غالباً بیٹیوں کی عمر 22 سال ہے، 22 اور 19، تو یہ شریف بھائی بچیوں کو پہلے پاکستان لے گئے اسی غرض سے کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے۔ وہاں مطمئن نہیں ہوئے، پھر واپس لے کر کے آئے کہ گھر کے اندر والدہ موجود نہیں ہے، تو والدہ کا کردار بھی شریف بھائی خود ادا کر رہے ہیں، اور والد کا کردار بھی، اور ساتھ میں یہ کہ روزگار بھی جو ہے ان کا لگا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس جاپان کی مصروف زندگی کے اندر رہتے ہوئے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ جس طرح سے انہوں نے توجہ دی ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت فرمایا تھا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کو بیاہ دے، ان کی شادی کر دے، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام موجود تھے اور صحابہ نے کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی جنتی ہے۔ بلکہ بعد میں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اگر اس وقت کوئی صحابی اگر یہ سوال کرتا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی تعلیم و تربیت کر کے اور اچھی جگہ پہ شادی کر کے، تو کیا وہ بھی جنتی ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ جنتی ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے شریف بھائی کے لیے بھی، اور قابل مبارکباد ہیں شریف بھائی کہ اتنی مصروف زندگی کے اندر سے اپنی بچیوں کے لیے آخرت کی تیاری کروائی ہے انہوں نے، اور اس کتاب کی تعلیم ان کو دلوائی ہے۔ ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ کی جو زندگی ہے وہ اسی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پورا بدلہ انشاءاللہ شریف بھائی کو بھی اور ان کے استاد کو بھی اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن ایک اور چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اور مفہوم کہ دنیا سے جو جائے گا واپس، اس کا صرف یعنی 3 انداز میں اس کے اکاؤنٹ کو کھلا رکھا جائے گا، بقیہ اس کا اکاؤنٹ اعمال کے حوالے سے کلوز ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے تمام اعمال اور تمام اکاؤنٹس جو ہیں کلوز ہو جائیں گے، جو میں نے کیے تھے وہ اس کا ظاہر ہے اس کو اجر ملے گا، اور جو میں نے اگر غلطی اور گناہ کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم کہ دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہو اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو اپنے والدین کے لیے، تو وہ واقعی قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، اور ان کی دعا قبول کی جائے گی ان کے حق میں. یعنی تمام چیزیں کلوز ہوں گی، لیکن اگر نیک اولاد ہوگی اور نیک اولاد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے گی ولد صالح، اور وہ دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے اپنے والدین کے حق میں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے شریف بھائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کی اولاد ان کی فرما برداری کے اندر اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکی، اور اس قرآن کو ناظرہ قرآن ہی نہیں، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی. جیسے حافظ صاحب نے فرمایا حدیث کا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ہے ہم میں سے وہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان میں وہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن سکھائیں. سیکھنے والے بھی بہترین مسلمان ہیں اور سکھانے والے بھی بہترین مسلمان ہیں. اس اعتبار سے وہ دونوں بچیاں بھی جنہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو مکمل کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو ترجمہ ہے اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو دوستو اور ساتھیو، یہ دونوں کی کامیابی ہے، والدین کی بھی، والد کی بھی، اور بچیوں کی بھی، اور استاد کی بھی، کہ انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ ان بچیوں کو زوم کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر ٹیلی فون کے ذریعے سے ان کو پڑھایا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی بلکہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ پائیں گے. یہ وہ قرآن ہے جو بہت آسان کر کے بنایا گیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے، اس سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. لیکن اگر ہم نے پڑھا ہوگا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نصیحت بھیجی ہے. لیکن اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا اس کو ترجمے کے ساتھ تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس نے ہمارے لیے کیا نصیحت بھیجی ہوئی ہے. یہ نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، صرف ناظرہ نہیں، صرف تلاوت نہیں، اس کا ترجمہ بھی. اس رب نے ہمیں یہ بھیجا ہوا ہے، اور جس نے یعنی کہ ہمیں بنایا ہے اور اس دنیا اور اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے 1,24,000 پیغمبر کو یہاں بھیجا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے. وہ تمام پیغمبر جو ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے، دوسری چیزیں بھی لیکن کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. تو وہ پیغمبر بھی اسی لیے بھیجے گئے ہیں. تو اگر ہم اب تو کوئی ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ ذمہ داری ہم سب کی اپنے اوپر ہے کہ ہم خود بھی سمجھنے کی اس کتاب کو کوشش کریں اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں، دوسروں کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں اور خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. جب ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر عمل کی باری آئے گی. لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف راستوں پہ چلنے والے بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یعنی والدین کو بھی اور استاد کو بھی جو قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ بھی ہمارے حافظ صاحب بچوں کے لیے کچھ گفٹ بھی لے کر آئے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں شریف بھائی سے اور امیر صاحب سے مطلب سے کہ وہ شریف بھائی کو بچوں کا ہدیہ ہے، وہ یہ ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہے ناظرہ قرآن کی کمپلیٹ ہونے کا. تو یہ شریف بھائی آئیں اور امیر صاحب سے وصول کریں.